پرائم منسٹر سے آپ کی اور چیمبر لیڈرشپ کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں کس قسم کی گفتگو ہوئی ہے؟ اس میٹنگ کا جو مطلب تھا، جو مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ بزنس کمیونٹی کے جو مسائل ہیں اس کو ڈسکس کیا جائے اور ان کے نوٹس میں آئیں۔ ہم نے کچھ چیزیں بتائیں تو وہ اس پہ بڑے حیران بھی ہوئے، جو کہ ان کے نوٹس میں نہیں تھی۔ فوری طور پر انہوں نے بولا کہ ایون کہ ہفتہ اتوار جو ہے چھٹی ہوتی ہے، آپ اس دن بھی کوشش کریں کہ کنٹینرز جو ہیں امپورٹروں کے وہ آپ نے ریلیز کرنے ہیں۔ اور جو امپورٹر ہیں انہوں نے آ کے ہمارا شکریہ ادا کیا۔ گورنمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے، کیا چاہ رہی ہے، ہم سے تجاویز لیں، ہم ان کو بتائیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کیا کر رہا ہے، بنگلہ دیش کیا کر رہا ہے، چائنا کیا کر رہا ہے۔ اس وقت جو ضرورت ہے وہ ہے چھوٹے دکانداروں کو سیلز ٹیکس ہے وہ 18% ہے۔ جب تک آپ اس کو سنگل ڈیجٹ پہ نہیں لائیں گے، جو کہ آلموسٹ پوری دنیا میں سنگل ڈیجٹ پہ ہے، پاکستان میں کیوں یہ ڈبل ڈیجٹ پہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ پاکستان کی معیشت ہی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی راہیں ہموار کرتی ہے، پاکستان کو خوشحال بناتی ہے۔ معاشی، اقتصادی، صنعتی امور اگر خوشحال ہوں تو پاکستان خوشحال ہوتا ہے، اور اسی سے عام آدمی کی خوشحالی جڑی ہے، اور اسی سے پاکستان کے بزنس و انڈسٹریل سیکٹر کی خوشحالی جڑی ہوئی ہے۔ ابھی ہم اس وقت موجود ہیں لاہور چیمبر آف کامرس میں، نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس شاہد نذیر چودھری صاحب کے ساتھ ان کے آفس میں۔ حالیہ دنوں شاہد نذیر چودھری صاحب اور چیمبر آف کامرس کی لیڈرشپ کی پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ شاہد نذیر چودھری صاحب سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے اس ملاقات میں کن اہم امور پر گفتگو ہوئی ہے۔ چودھری صاحب، وقت دینے کا بے حد شکریہ۔ برننگ ایشوز جو بزنس کمیونٹی کے، انڈسٹریل سیکٹر کے ہیں، وہ تو بہت سارے ہیں، مگر پرائم منسٹر سے آپ کی اور چیمبر لیڈرشپ کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں کس قسم کی گفتگو ہوئی ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ ایسا ہے کہ کچھ دن پہلے صدر ابوذر شاہ صاحب اور میں لاہور چیمبر سے ہم اسلام آباد گئے، اور جہاں پر پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں چونکہ انوائٹ کیا تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور اس میٹنگ کا جو مطلب تھا، جو مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ بزنس کمیونٹی کے جو مسائل ہیں اس کو ڈسکس کیا جائے اور ان کے نوٹس میں آئیں۔ اور یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ بہت عرصے بعد، یا شاید یہ کہہ لیں کہ پہلی دفعہ جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے انہوں نے جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے لیے سوچا کہ ان کے مسائل انہی کی زبان سے سنے جائیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کیونکہ وہاں جو ان کے وزیر مشیر جو ہیں مختلف سیکٹرز کے، تو وہ تو انہوں نے بات اپنے طریقے سے بتانی ہوتی ہے کہ سب ٹھیک ہے کی آواز لگانی ہوتی ہے، اور ایسا ہی عموماً ہوتا ہے، اور اس دن بھی ہمیں یہی فیل ہوا۔ لیکن جب ہم نے ان کو جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے مسائل کے بارے ان کو ہم نے کچھ چیزیں بتائیں تو وہ اس پہ بڑے حیران بھی ہوئے، جو کہ ان کے نوٹس میں نہیں تھی۔ مثال کے طور پہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 1 مہینے سے لاہور ڈرائیو پورٹ کے اوپر کوئی 600-700 کنٹینر جو ہے نا وہ ڈمپ ہوئے تھے، اور ان کی جو کلیئرنس ہے وہ اتنی سست روی کا شکار تھی کہ اگر 600-700 کنٹینر تھے تو دن میں شاید 1-2 درجن جو کنٹینر ہیں وہ ریلیز ہو رہے تھے، اور جو امپورٹر تھے وہ اس قدر پریشان تھے، آپ یقین کریں کہ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ صرف یہ کہہ لیں کہ ان کے آنسو گرنے سے رہ جاتے تھے، ورنہ ادروائز وہ خون کے آنسو وہ رو رہے تھے۔ وہ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد عید بھی آنے والی ہے، تو ان کنٹینرز میں جو تاجر ہیں ان کے ایسے بے شمار ان کی ایسی آئٹمیں تھیں، چیزیں تھیں، جیسے کپڑے ہو گئے اور بے شمار چیزیں ہیں کہ جو سیزنل ہوتی ہیں اور جو رمضان میں بکنی ہوتی ہیں، جو عید پہ بکنی ہوتی ہیں۔ اور اگر وہ کہتے تھے کہ اگر وہ عید سے پہلے ہمارے یہ کنٹینر کلیئر نہ ہوئے تو یہ ہمیں پھر اگلے کم از کم کچھ 6 مہینے لگ جائیں گے ان کو بیچنے میں، کیونکہ یہ سیزنل آئٹمیں ہیں، اور اس عید کے حوالے سے ہم نے ان کو امپورٹ کیا تھا، لیکن کنٹینرز پھنسے ہوئے ہیں، اور
ہماری کوئی بھی وہاں بات سننے کو تیار نہیں ہے, کوئی بھی افسر اس پہ کان نہیں دھر رہا. تو جب انہوں نے لنگڑیال صاحب سے یہ پوچھا تو انہوں نے بھی اس کا کوئی اتنا تسلی بخش جواب نہ دے سکے, اور جس پر کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک ناراضگی کا اظہار کیا. اور آپ یقین کریں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ فوری طور پہ انہوں نے بولا کہ ایون کہ ہفتہ اتوار جو ہے چھٹی ہوتی ہے, آپ اس دن بھی کوشش کریں کہ کنٹینرز جو ہیں امپورٹروں کے وہ آپ نے ریلیز کرنے ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے جس کے لیے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اس کے بعد آج 8-10 دن ہو چکے اس بات کو, اور آپ یقین کریں کہ بہت سارے کنٹینرز جو ہیں وہ ریلیز ہوئے, اور جو امپورٹر ہیں انہوں نے آ کے ہمارا شکریہ ادا کیا. اور آپ یقین کریں کہ وہ جب پہلے آئے تھے تو وہ ایک پریشانی کے اور دکھ کے آنسو تھے, اور اب جب دوبارہ ہمارے پاس وہ آئے ہیں یہ ایک ہفتے میں تو وہ شکریہ اور خوشی کے آنسو تھے. یہ فرق تھا. اس کے علاوہ پھر ہم نے ان کو بتایا کہ آج کل چائنا کے ویزوں کے بڑے مسائل ہیں, کہ ان کے ساتھ ہماری اس ٹاپک پہ ڈیٹیل سے بات ہوئی کہ چائنا کے ویزے یا چائنا اور پاکستان کی جو ہے ایک والیوم آف امپورٹ وہ بہت زیادہ ہے, ہم سب کو یہ بات پتہ ہے. اور تقریباً پاکستان کی کوئی 50-60% جو امپورٹ ہے وہ صرف چائنا سے ہو رہی ہے, اور باقی جو ہے 30-40% وہ پوری دنیا سے ہو رہی ہے. اس حوالے سے ان کو اس بات پہ آگاہ کیا گیا. اور اسی طرح دبئی کے ویزے بھی آپ کو پتہ ہے آج کل جس طرح اس میں مسائل آ رہے ہیں وہ بھی بہت ایک پریشانی کی بات ہے. تو اس حوالے سے بھی ان کو کہا گیا, اور جس پہ انہوں نے نوٹس لیا اور متعلقہ جو بھی افسران وہاں موجود تھے ان کو یہ کہا گیا کہ جو ایک حقیقی کاروباری اور امپورٹر ہیں اور تاجر ہیں ان کے جو ویزاز ہیں ان کو ایک پریورٹی پہ جو ہے وہ گورنمنٹ نے حل کروا کے دینا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی ایک گڈ نیوز ہے ہمارے تاجروں کے لیے. اس کے علاوہ ہم نے ان کو بولا کہ جس طرح اب آگے بجٹ آنے والا ہے تو ان کو یہ کہا کہ دیکھیں جس طرح ایک جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے کہ کسی بھی مریض کا ایک جو مرض ہے یا اس کی دوا کیا ہے, اسی طرح ایک جو وکیل ہے وہ اپنے سیکٹر کی بات کر سکتا ہے, جو انجینئر ہے وہ وکیل کی بات نہیں کر سکتا, جو وکیل ہے وہ کسی ڈاکٹر کی بات نہیں کر سکتا, جو ڈاکٹر ہے وہ کسی انجینئر کی بات نہیں کر سکتا. اسی طرح کہ جب آپ بجٹ بناتے ہیں تو اس میں آپ متعلقہ جو آپ کے وزیر مشیر ہوتے ہیں ان کو آپ ڈرائنگ روم میں بٹھا کے تو وہ پلس مائنس کر کے آپ کو چیزیں جو ہیں اور اس میں کس حد تک حقیقت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی آپ کو وہ دے دی جاتی ہیں اور آگے وہ بجٹ پاس ہو جاتا ہے. لیکن جب تک اس میں اسٹیک ہولڈر موجود نہیں ہوں گے, خاص کر کاروباری طبقہ اس میں نہیں بیٹھا ہوگا, اور جب تک خاص کر چیمبرز پورے پاکستان کے چیمبرز کے جو عہدیداران ہیں یا متعلقہ جو لوگ ہیں جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو جب تک آپ اس ٹیبل پہ نہیں بٹھائیں گے کہ آئندہ جو بجٹ ہے اس میں گورنمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے, کیا چاہ رہی ہے, ہم سے تجاویز لیں, ہم ان کو بتائیں. اور یہ بھی ان کو ہم نے بولا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کو اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ہمیں کس قدر ریونیو کی ضرورت ہے, ہم نے IMF کے قرضے بھی اتارنے ہیں, ہمیں اس چیز کا احساس ہے, لیکن کم از کم آپ ہمارے پاس آئیں, ہم سے پوچھیں, ہم آپ کا ریونیو بھی پورا کرائیں گے. ان سے یہ بھی کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی آپ نے جو بھی پالیسیز بنائیں اس کے باوجود بھی ابھی بھی جو شارٹ فال ہے جو ریونیو کا وہ کتنا ابھی بھی کم ہے. تو آپ برائے مہربانی جو آنے والا بجٹ ہے اس میں آپ ہمیں لائے زون میں رکھیں. اس کے علاوہ ان کو یہ کہا گیا کہ ایک کوئی ایمنسٹی اسکیم دیں, کوئی بزنس پالیسی دیں, چارٹر آف اکانومی کے اوپر ہم سے بات کریں, ہمیں پتہ ہو کہ اگلے 2, 4, 5, 10 سال میں گورنمنٹ کیا چاہ رہی ہے. اور اگر گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ امپورٹ جو ہے وہ کم سے کم ہو اور ایکسپورٹ زیادہ سے زیادہ ہو. دیکھیں اگر جو موجودہ مجھے فگرز ابھی یاد ہیں تو ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً $19 ارب کے قریب ہے, اور جو امپورٹ ہے وہ غالباً $33 ارب کے قریب ہے. جو خسارہ ہے وہ اس وقت 13 ساڑھے 13 ارب
ڈالر کے قریب ہے جو تجارتی خسارہ ہے. تو ان کو یہ کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ امپورٹ مزید کم ہو اور پاکستان اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو تو انڈسٹری کی طرف ہمیں آنا پڑے گا. اور آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کیا کر رہا ہے, بنگلہ دیش کیا کر رہا ہے, چائنا کیا کر رہا ہے, یا اور ہمارے ارد گرد کے جو ممالک ہیں وہ کس طرح کامیاب ہیں. اس طرح کی آپ کوئی اس طرح لاہ عمل بنائیں کہ جس میں آپ اگر آلریڈی کوئی امپورٹر تھا, اور خاص کر ہم نے بات کی درمیانے اور چھوٹے تاجروں کی, کہ بڑے بڑے جو تاجر ہیں, جو بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں, وہ تو آلریڈی آپ سے فیسیلیٹیٹ ہو ہی رہے ہیں. لیکن اس وقت جو ضرورت ہے وہ ہے چھوٹے دکانداروں کو, اور جو درمیانے جو کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں, چھوٹی انڈسٹری یا درمیانی انڈسٹری لگانا چاہ رہے ہیں, ان کے ساتھ آپ جو ہے کوئی ایسا حکمت عملی بنائیں کہ ان کو ایک جیسے لینڈ ہے, ہم نے بولا لینڈ اتنی مہنگی ہے کہ پہلے کوئی 5-10 کروڑ روپے کی لینڈ لے, زمین لے, پھر اس کے اوپر کوئی 2-4-5 کروڑ روپے کی اس کے اوپر بلڈنگ لگائے بنائے, اور اسی طرح پھر کوئی 5-10 کروڑ کی مشینری لگائے, اور پھر اسی طرح کوئی 5-10 کروڑ روپے کا خام مال باہر سے امپورٹ کرے. یہ تقریباً کو جب 20-25-30 کروڑ روپیہ لگا کے تو پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ کوئی پروڈکشن نکال سکے. جب کہ کسی کے اندر اس وقت اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ اس حالات میں 20-25-30 کروڑ روپیہ لگائے, کیونکہ دوسری طرف ہماری بجلی اتنی مہنگی ہے. ہم نے ان کو اسپیشلی کہا کہ بجلی کی قیمتیں جب تک آپ کم نہیں کریں گے ہماری ایکسپورٹ بڑھ نہیں سکتی. اسی طرح جس طرح آپ سیلز ٹیکس ہے وہ 18% ہے, جب تک آپ اس کو سنگل ڈیجٹ پہ نہیں لائیں گے, جو کہ آلموسٹ پوری دنیا میں سنگل ڈیجٹ پہ ہے, پاکستان میں کیوں یہ ڈبل ڈیجٹ پہ ہے. اس کے بارے میں ہم نے ان کو بڑی ایک ریکویسٹ کی, اور انہوں نے اس بارے میں کہا بھی کہ اس پہ وہ کام کرتے ہیں.